کبھی آپ لاہور آئیں یا اگر آپ لاہور رہتے ہوں تو پھر وہاں جائیں. ایک جگہ ہے جس کو ہم جہانگیر کا مقبرہ کہتے ہیں. مجھے تو اب خود وہاں گئے بڑی دیر ہو گئی، لیکن میرا جی چاہتا ہے آپ چلیں گے تو میں چلوں گا پھر آپ کے ساتھ. جہانگیر کے مقبرے کو جو بڑا اس کا دروازہ ہے جس میں داخل ہوتے ہیں آپ اپنی گاڑی سائیکل موٹر سائیکل چھوڑ کے، مہربانی، تو اس میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھیں تو بڑی دیوار کے ساتھ ساتھ دور کارنر میں ایک کنواں ہے جو اسی زمانے کا کنواں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اندھا کنواں ہے، اور اسی خوبصورت آرکیٹیکچر میں، اسی فن تعمیر کے اندر وہ ہے اس کا کارنر. تو بڑے سال کی بات ہے، جب میں اسٹوڈنٹ تھا یہاں ہمارے کالج سے ہسٹری کے پروفیسر، وہ ہم کو لے کے وہاں گئے جہانگیر کا مقبرہ دکھانے کے لیے. تو وہاں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ٹھہرو، یہ کنواں ہے، تم اس کو عام طور پہ آدمی نہیں دیکھتا. تو ہم وہاں گئے اور ہم سب نے کنواں دیکھا اور اندر جھانک کے دیکھا تو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. ایک تو پرانا، ایک بے آباد، نہ چلتا ہوا، تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو ہم نے کہا سر یہ تو آپ یہاں ہمیں خواہ لے آئے تھے، کچھ بھی نہیں، کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس کا فائدہ کیا تھا یہاں تک چل کے آنے کا. کہیں گے ہاں یہ تو ہے، اس کا چیز تو اجاگر نہیں ہو رہی. لیکن ٹھہرو رکو، ان کے ہاتھ میں اخبار تھی، تو انہوں نے اخبار کو ایسے طے کیا، ایک چپٹا سا جیسے چپراس نہیں ہوتی اخبار کی بناتی، اور لائٹر تھا، انہوں نے اخبار کو چک کر کے جلایا تو وہ مشل سی نہیں بن گئی. تو انہوں نے اس کنویں کے اندر وہ جلتا ہوا اخبار پھینکا، اور وہ اخبار ایک چنڈول کی طرح جیسے اترتا ہے نا آہستگی کے ساتھ، پھولا ہوا سطح، اپنی تمام تر روشنی لے کے چوں ہی اندر داخل ہوا تو اس اندھے اور تاریک کنویں کے سارے خد و خال، پوری روشنیاں، پورے طاقچے جو اس کے اندر بنے ہوئے تھے، اور سارا حسن جو تھا وہ نمایاں ہونے لگا. اور ہم کو باہر کھڑے ہوئے پتہ لگا کہ اس کنویں کے اندر کیا کیا خوبیاں، کیا کیا خرابیاں. اور وہ جلتا ہوا ایک بڑا سا لپکا جو اس کے اندر چلا جا رہا تھا. تو پھر پتہ چلا کہ جب تک اندر کے اندر ایک شمع روشن نہیں ہوگی اور اندر ایک ایسے جلتا ہوا اخبار نہیں اترے گا، آپ کو، مجھ کو، ہم کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ میری، آپ کی یا ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں. ہم کو اس وقت تک نہیں پتہ، کتنے بھی آپ دستخط کروا لیں، آپ سیکیورٹی کونسل چھوڑ کر دنیا کی یہ G8 سب کے سامنے بیٹھ کے منوا لیں بات، لیکن جب تک آپ کا اندر اجاگر نہیں ہوگا، واضح نہیں ہوگا، آپ کو نہیں پتہ چل سکے. تو عزیزان گرامی، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور یہ بابا لوگ ہی بتاتے ہیں کہ اندر کے ساتھ انسان کا کیا رشتہ ہونا چاہیے اور کس حد تک طے ہونا چاہیے. باہر کی کوالیفیکیشن بھی بہت اچھی چیز ہے، ان کا چھاپا جانا بھی بجا، جائز، صحیح، تسلیم، لیکن جب تک ان کے ساتھ آپ نے گراری چلتی ہوئی دیکھی ہے کسی بھی مشین کی، جب تک اندر کی گراری باہر کی گراری کے ساتھ فٹ نہیں ہوگی اور چلے گی نہیں، تو انسان کا وجود بند رہے گا، ڈم رہے گا اور رکا رہے گا. اور یہ جو آپ بار بار پوچھا کرتے ہیں کہ انسانیت کو فلاح کیوں نہیں ہو رہی، تو اسی تضاد کی وجہ سے. بہت سخت لفظ ہے، میں تو اسے استعمال نہیں کرتا، یہ سائیکالوجسٹ عام طور پر ایسے الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں جو اسکیزوفرینیا وغیرہ، اللہ اس سے محفوظ رکھے. وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے درمیان تضاد پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہے نا، ہاں، شخصیت اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، اس میں ڈائیکاٹمی پیدا ہو جاتی ہے، وہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، سوچتا کچھ. تو آپ کا سارا معاشرہ اس وقت کسی مجبوری کے تحت اس لپیٹ میں آیا ہوا ہے. تو میں جو کہتا ہوں کہ میرے جیسے بندے ساری ڈگریاں لے کر ولایت کی یہاں کی اس مجبوری کی حالت میں پوچھنے جاتے ہیں، جو کہ آپ بھی پوچھتے ہیں اپنے اپنے مقام پر، کہ ہم اپنی فلاح کے لیے اور اس
اسموتھ سیلنگ کے لیے جو ہمیں اپنی زندگیوں پر وارد کرنا ہے کیا کریں؟ تو یہ اس کی راسیں انسان کے اپنے ہاتھ میں ہی ہوتی ہیں. وہ سندیں تو حاصل کر لیتا ہے, ڈگریاں تو لے لیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چلنا, یہ یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو زندہ گروہ معاشرے کے گروہ ہوتے ہیں, گروہ انسانی کے وہ ٹکڑے جن میں یہ صلاحیت اور تقویت ہوتی ہے, اور جن کو حضرت علامہ ایک اور انداز میں خودی کا نام دے کے چلتے ہیں, وہ یہی ہے کہ جب آپ کا اندر اور باہر ایک جیسا ہو گیا. میں کوئی بوجھ نہیں ڈالتا آپ کی, میں تو سنی سنائی باتیں کرتا ہوں نا بابوں کی. جب وہ برابر ہو جاتا ہے ایک جیسا, تو پھر آپ تگڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح ڈاٹ بندھی ہوئی دیکھتے ہیں نا آپ, ہوتی تو اینٹیں ہی ہیں, اور ان کی چنائی کی جاتی اس طرح سے کہ ان کو سہارا دے کے نکال لی جاتی. پھر اس کے اوپر کہتے ہیں جتنا بھی بوجھ ڈالو تو ڈاٹ سب سے مضبوط ہوتی, یعنی جو سالڈ دیوار ہوتی اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی. تو جب شخصیت میں ایسی ڈاٹ پیدا کر لی جائے تو پھر انسان کہیں رکتا نہیں. دنیا کا کام ہو, دین کا کام ہو, گھر کا کام ہو, ٹیلی ویژن کا کام ہو, گپ لگانے کا ہو, سونے کا ہو, اس کی شخصیت ایسی ایک اسموتھ سیلنگ میں چلتی چلی جاتی. میں نے آپ کی طبیعتوں پہ بڑا بوجھ ڈال دیا, لیکن میں نے کوشش کی کہ تھوڑی سی مثالیں سامنے آ جائیں تو اس سے پتہ چلے کہ میں آخر میں چلتے چلتے مجھے یاد آ گئی کہ ہمارے پاک پٹن شریف سے ایک آیا امیر دین کوچوان, اس کا باپ بیمار تھا, اس کی تلی کی کوئی خرابی تھی. تو اس نے کہا کہ پاجی اسے ڈاکٹر کو دکھانا, بڑے اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر. تو میں نے جو پروفیسر تھے, پروفیسر آف میڈیسن, ان سے درخواست کی کہ جناب یہ ہمارے جاننے والا اس کی کیس. تو وہ دیکھا, اس نے ٹیسٹ کیا تھا, لیکن وہ امیر دین کی کچھ تسلی نہ ہوئی. اس نے کہا پاجی سب سے بڑے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. میں نے کہا سب سے بڑا ڈاکٹر یہی ہے جس نال. اس نے کہا نہیں جی یہ تو نہیں. میں نے کہا تجھے کیا سب سے بڑا ہے؟ کہنے کہ سب سے بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کی کوٹھی بڑی ہو. تو اس کی تو کوٹھی چھوٹی تھی, اس لیے یہ بڑا ڈاکٹر نہیں. تو یہ اندازے بھی لے کر زندگی میں ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وہ اپنے ابے کو واپس لے گیا کیونکہ اس پروفیسر کی کوٹھی چھوٹی تھی, حالانکہ وہ ڈاکٹر بڑا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کا بھی اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.